بلیو جینز، اوپر وائٹ کرتا جس پر بہت ہی خوبصورت شیشوں کا کام ہوا تھا، اس پہ سفید ہی ڈوبتا پہنے وہ بے حد حسین نظر آتی دن کے اجالے میں کسی کی نظروں سے چھپتی چھپاتی اپنے کمرے سے نکلی۔ یا اللہ، جلدی سے بس ہانیہ کی برتھ ڈے پارٹی میں پہنچ جاؤں، ایسا نہ ہو بابا آ جائیں اور پھر میری ساری تیاری دھری کی دھری رہ جائے اور وہاں ہانیہ میڈم پھر مجھ سے منہ بنا کر بیٹھ جائیں۔ دوپہر کا وقت تھا، سب کھانا کھا کر اپنے اپنے کمروں میں آرام کی نیند سو گئے تھے۔ تب 18 سالہ مہک، جو پوری طرح تیار ہوئی، سب سے چھپ کر اپنی سب سے اچھی دوست ہانیہ کی برتھ ڈے پارٹی میں جانا چاہتی تھی، کیونکہ 4 سے 5 گھنٹوں کے بعد عامر خان جو مہک کے والد تھے انہیں آ جانا تھا۔ اسی لیے وہ چاہتی تھی کہ باپ کے آنے سے پہلے ہی وہ گھر پر موجود ہو اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ مہک بہت احتیاط سے نیچے اترتی ابھی باہر کو جاتی جب اس نے پیچھے سے دانش خان جو اس کے تایا کا بیٹا تھا اسے سیڑھیوں سے نیچے اترتے دیکھا۔ مہک گھبرا کر اس سے چھپتی ایک طرف ہو گئی۔ جب دانش خان بنا اسے دیکھے سیدھا گیراج میں گیا، مہک کچھ دیر وہیں چھپی، دانش خان کے جانے کا انتظار کرنے لگی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ دانش خان اب گاڑی لے کر جا چکا ہوگا، تب احتیاط سے باہر نکلتی مہک بڑے گیٹ سے جانے کا ارادہ ترک کرتی چھوٹے گیٹ کی طرف بڑھی۔ دانش خان جو اپنی گاڑی میں بیٹھا کسی سے فون پر بات کر رہا تھا، تبھی اس کی نظر بیک مرر پر گئی جہاں اس نے مہک کو چھپ کر باہر نکلتے دیکھا۔ دانش خان حیران ہوتا پھر آنکھوں میں گہری سیاہ لیے گاڑی سے نکلا۔ اس سے پہلے مہک وہاں سے جاتی اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کی کلائی تھام لی اور زور سے اسے اپنی طرف کھینچا۔ تم اس وقت کہاں جا رہی ہو؟ عامر چچا کو پتہ ہے؟ ذرا اپنے لباس کی طرف تو دیکھو، چچا کی عزت کا کوئی خیال ہے یا نہیں؟ تم ان کی بڑی بیٹی ہو، سوچو تمہیں اس طرح کرتا دیکھ تمہاری چھوٹی بہنیں کیا سیکھیں گی؟ دانش خان نے اوپر سے نیچے تک اسے اتنا بن سنور کر بھری دوپہر میں اکیلے جاتے دیکھ حیرت سے پوچھتے ہوئے پھر غصے سے کہا۔ مہک نے غصے سے اپنی کلائی ایک جھٹکے سے اس کی گرفت سے آزاد کی۔ مجھ پر زیادہ روب ڈالنے کی ضرورت نہیں، پہلے جا کر اپنی بہنوں کے لباس پر غور کرو، کبھی انہیں دیکھا ہے وہ کس طرح کا لباس زیب تن کرتی ہیں، کیا کیا کرتی پھرتی ہیں؟ دوسروں پر نظریں رکھنے کی بجائے اپنے آپ کو پہلے دیکھو۔ ہوتے کون ہو تم مجھ سے سوال کرنے والے؟ اچھی طرح جانتی ہوں تمہارے گھر کا ماحول، نہایت بدتمیزی سے کہتی وہ دانش خان کو منٹوں میں آئینہ دکھا گئی تھی۔ اس کی باتیں سن کر دانش خان کا غصہ پھٹ پڑا۔ جب وہ مٹھیاں بھینچے اسے گھسیٹ کر اپنی گاڑی تک لایا۔ تمہیں جہاں بھی جانا ہے میں لے کر جاؤں گا، اس لیے چپ چاپ گاڑی میں بیٹھو، دوسری صورت تم واپس گھر کا راستہ لے سکتی ہو، میں یوں تمہیں اکیلے کہیں جانے نہیں دے سکتا۔ اس کی جارحیت اور حاکمیت جتاتا انداز دیکھ کر مہک غصے سے لال ہو گئی۔ جب ایک زوردار لات اس کی گاڑی کے دروازے پر مارتی وہ دھپ دھپ کرتی اندر سیدھی اپنی دادی کے پاس چلی آئی۔ دادی، دانش خان کو سمجھا لیں، مجھ پر اپنا حکم چلانا بند کرے، یہ صرف میرا تایا زاد کزن ہے، اسے کہیں میرا باپ بننے کی کوشش نہ کرے۔ آج تک بابا نے مجھ پر روک ٹوک نہیں کی، پھر یہ کون ہوتا ہے پوچھنے والا؟ مجھے میری ہی دوست کے گھر جانے سے روکنے والا؟ اسے کہیں اپنی بہنوں پر جا کر روب ڈالے جو سارا دن پتہ نہیں کہاں کہاں آوارہ گردیاں کرتی پھرتی ہیں۔ دانش خان جو اس کے پیچھے ہی آیا تھا اپنی بہنوں کا نام سن کر سیخ پا ہو گیا۔ میری بہنوں کا نام نہ لو، وہ تمہاری طرح آوارہ نہیں، چپ کر جاؤ دونوں۔ دانش تم تو بڑے ہو، سمجھدار ہو، یہ بچی ہے اس پر کیوں روک ٹوک لگا رہے ہو؟ خود تو تم اپنی مرضی سے آزادانہ جہاں چاہے گھومتے پھرتے ہو، کسی سے بھی ملتے جلتے رہتے ہو، اسے کیوں منع کر رہے ہو؟ اس کا جہاں دل کرے گا یہ جائے گی، مجھے اس پر پورا بھروسہ ہے۔ خبردار جو میری بچی کو آنکھ دکھائی یا اس پر پابندی لگائی۔ دادی جو دونوں کا شور سن کر پریشان ہو گئی تھیں الٹا دانش خان کو ہی سلواتیں سناتی اس کا منہ بند کر گئیں۔ مہک بھی دادی کو اپنی سائیڈ ہوتا دیکھ مزید پھیل گئی، پھر اپنا فون نکال کر ہانیہ کو فون کرنے لگی جو کچھ دیر میں اپنے بھائی کے ساتھ آتی اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ دانش خان یہ سب دیکھتا تل ملا کر رہ گیا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ وہ اس وقت مہک کو ایسی جگہ بند کرتا
کہ سورج کی روشنی بھی اس تک رسائی حاصل نہ کر پاتی۔ اگلے دن جب وہ کالج سے گھر آئی، اس نے ہال میں دیکھا دانش خان، اس کی ماں یعنی مہک کی تائی فیروزہ بیگم اور اس کے سارے اپنے گھر والے خوشگوار ماحول میں بیٹھے بہت خوش دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے ایک نظر سب کو دیکھتے سلام کیا۔ ارے مہک آ گئی، آؤ میری بیٹی، بہت بہت مبارک ہو، ہم نے تمہارا رشتہ پکا کر دیا دانش خان کے ساتھ۔ دانش نے بتایا وہ تمہیں بہت پسند کرتا ہے اور اس لیے وہ آج فیروزہ کے ساتھ تمہارا ہاتھ مانگنے آیا۔ نسیمہ بیگم خوشی سے بیٹی کو گلے لگاتی اسے پیار کرتی بولی۔ مہک یہ سن کر پھٹی آنکھوں سے سب کو دیکھنے لگی۔ جہاں اس کے بابا سائیں، دادی، تائی، سب کے چہرے خوشی سے جگمگا رہے تھے، وہیں اس کی نظر اب سامنے بیٹھے دانش خان پر آ کر ٹھہر گئی، جو آنکھوں میں چنگاری اور ہونٹوں پر مبہم سی مسکراہٹ لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ انسان کس حیثیت سے اعتراف کرتا ہے مجھے پسند کرنے کا، جبکہ یہ مجھے آوارہ کا خطاب دے چکا ہے؟ کیوں مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ مہک بے حس و حرکت اسے دیکھتی اس مقصد کے پیچھے چھپے راز کا اندازہ لگانے کی کوشش کرنے لگی۔ آخر ماجرا کیا تھا؟ کہیں کل کی بات کو اس نے اپنی عزت و نفس پر تو نہیں لے لیا، جو آج اس نئے رشتے بنانے کی آڑ میں وہ اس سے کسی قسم کا انتقام لے رہا تھا؟ بابا میں جانتی ہوں یہ آپ کے مرحوم بھائی کا بیٹا ہے اور اس حوالے سے آپ کو بہت عزیز بھی ہے۔ آپ کی دلی خواہش بھی یہی تھی کہ خاندان میں میری شادی ہو۔ شادی پر یا آپ کے فیصلے پر مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن میں ابھی 2-3 سال تک شادی کے بارے میں کسی قسم کی کوئی بات سوچنا نہیں چاہتی۔ میں صرف اپنی پڑھائی پر اچھے سے فوکس کرنا چاہتی ہوں۔ مہک 2 قدم چل کر باپ کے سامنے آتی پورے اعتماد سے بنا کسی جھجک کے صاف بول گئی۔ جب عامر خان جو مہک کے والد تھے مسکرا کر اٹھتے بولے، کوئی بات نہیں بیٹا، تم بے فکر ہو کر اپنی پڑھائی پر دھیان دینا، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس ہم رشتہ پکا کر رہے ہیں۔ دراصل مجھے تمہاری طرف سے جو فکر لگی رہتی ہے اس سے میں آزاد ہو جاؤں گا، تم جب تک چاہو پڑھو، کوئی پابندی نہیں۔ عامر خان مہک کو اپنی باہوں میں بھرتے ہنستے ہوئے بولے، جس پر مہک بھی چاروں نہ چار خاموشی سے ان کا مان رکھتی سر جھکا گئی۔ لیکن چچا سائیں، زبانی کلامی میری نظر میں اس رشتے کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، اس لیے کیوں نہ نکاح کی چھوٹی سی تقریب رکھ لی جائے، رخصتی جب مہک چاہے۔ منگنی وغیرہ سے کوئی اونچ نیچ ہوگی تو میرے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن لوگ باتیں بناتے ہیں کہ 2 سال منگنی رکھ کر چھوڑ دیا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں لڑکیوں کی عزت کتنی نازک ہوتی ہے، آپ کس کس کا منہ بند کریں گے؟ دانش خان بے حد چلاکی سے عامر خان کو اپنے سحر میں جکڑتا بولا، اور ہوا بھی ایسا ہی۔ وہ اس کی بات سے بے حد متاثر نظر آنے کے ساتھ اتفاق کرتے بولے، ٹھیک ہے، پھر جیسا بیٹا دانش چاہتا ہے ویسا ہی ہوگا۔ جب مجھے اپنی بچی 2 سال بعد تم ہی سے بیاہنی ہے تو پھر ابھی دوں یا بعد میں، کیا فرق پڑتا ہے؟ مہک ان کی بات سن کر صدمے سے 2-4 ہوتی احتجاج کرنے لگی۔ بابا ایسا نہ کریں پلیز، مجھے کچھ وقت تو دیں۔ میری جان، ابھی 2 سال پڑے ہیں، ان 2 سالوں میں بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ تم پڑھ لکھ گئیں، تم نے ان 2 سالوں میں اپنا مقام بنا لیا تو تم اپنی ہر بات منوا سکو گی۔ اس نکاح کو اپنے سر پر سوار مت کرو۔ نسیمہ بیگم، جو کہ ایک روشن خیال خاتون تھیں، اپنی بیٹی مہک کو بڑے پیار سے سمجھاتی ہوئی بولی۔ تبھی فیروزہ بیگم، جو اب تک خاموش بیٹھی مسکرا رہی تھیں، مہک کے قریب آتی، پھر اسے محبت سے سینے سے لگا کر بولی، مہک، میں نے ہمیشہ تمہیں اپنی بیٹی سمجھا، اور آج میں اپنی پیاری بیٹی کو سمجھا رہی ہوں کہ مصلحت سے کام لو۔ اگر تم انکار کرو گی، خاندانی روایات سے بغاوت کرو گی، تو ایسی بچیوں کی قسمت پر بار بار خوش نصیبی دستک نہیں دیتی، یہ اپنا منہ موڑ لیتی ہیں۔ آخر تمہیں کس بات کا ڈر ہے؟ ہم سب تو تمہیں اتنا پیار کرتے ہیں۔ چلو میری بچی، اچھے سے خوش دلی سے اس نکاح کی حامی بھر لو۔ دیکھو تمہارے بابا کتنے فکر مند ہیں تمہیں لے کر، اور پھر سوچو جب تمہارا داخلہ میڈیکل کالج میں ہو جائے گا تو نکاح کی بات کھٹائی میں نہ پڑ جائے، اس لیے جو ہو رہا ہے اسے نصیب پر چھوڑ دو۔ تمہارے بابا نے تم سے وعدہ لیا نا
کہ وہ تمہاری تعلیم مکمل ہونے سے پہلے کوئی ذمہ داری تم پر نہیں ڈالیں گے، تو پھر بس ان پر یقین رکھو۔ فیروزہ بیگم اس طرح سے بول رہی تھی کہ ان کے لفظ مہک کے دل پر لگتے محسوس ہو رہے تھے، جس پر وہ نیم رضامندی ظاہر کرتی وہاں سے چلی جاتی ہے۔ تو پھر طے ہوا 2 دن بعد ہم نکاح کے لیے آئیں گے۔ ہم نکاح کے لیے اپنے خاص رشتہ داروں اور دانش خان چاہے تو اس کے کچھ دوست یار جاننے والے اس میں شامل ہو جائیں گے۔ باقی آپ کیا کہتے ہیں دیور جی؟ فیروزہ بیگم جو شاید سارے معاملات پہلے سے ہی دل میں طے کیے بیٹھی تھیں، جب عامر خان ہنستے ہوئے بولے، ارے بھابھی اتنی جلدی کچھ وقت تو دیں تیاریوں کے لیے۔ دیور جی کیسی تیاریاں؟ ارے بھائی ہم اپنی بچی کو اپنا بنانے آئیں گے، بس باقی ساری تیاریاں دھوم دھڑکا دل کے سارے ارمان رخصتی پر کر لینا۔ فیروزہ بیگم بے حد خوشی سے ہنستی ہوئی بولی تھیں، اور پھر یہی ہوا۔ ٹھیک 2 دن بعد نانا بھی کرتے ہوئے فیروزہ بیگم پورے 40 لوگوں کے ساتھ دانش خان کے نکاح کے لیے عامر خان کے یہاں موجود تھیں۔ گھر میں کافی گہما گہمی تھی، ہر طرف مہمان نکاح کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ خوشی سب کے چہروں پر جھلک رہی تھی۔ ان سب میں جو بجھے دل سے بیٹھی تھی وہ تھی مہک، یعنی دلہن، جو لال جوڑے میں سجی بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اس کے لمبے بالوں کو نیچے سے گریل کر کے ان میں سفید بیڈز ڈال کر خوبصورت بنایا گیا تھا۔ ماتھے پر لگا ٹیکا، جبکہ ہرنی آنکھیں مسکارے کے بوجھ سے آج کچھ زیادہ ہی جھکی ہوئی تھیں۔ گداس لب سرخ لالی سے سجے کسی کو بھی اپنا دیوانہ بنا سکتے تھے، لیکن اس کا دل و دماغ اس وقت ہر چیز سے عاری تھا۔ وہ کوئی خوشی، کوئی احساس اس وقت اس رشتے سے محسوس نہیں کر پا رہی تھی، جیسا کہ ہر لڑکی کو آج اس مخصوص دن پر ہوتا ہے۔ کوئی جذبہ یا رغبت ایسی نہ تھی جو اس کے مرجھائے دل کو کلی کی طرح کھلا دیتی۔ تبھی دلہا آ گیا کا ایک شور اٹھا، مہک کی ہتھیلیوں میں پسینہ آ گیا۔ جب کچھ دیر بعد نکاح خواں اس کے پاس آئے، نکاح شروع ہو گیا۔ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جب مہک کچھ پل خاموش رہی، پھر مری آواز میں بولی، قبول ہے، اور اس طرح واجبی سے حق مہر پر اس کا نکاح دانش خان کے ساتھ ہو گیا۔ نکاح کے اگلے دن وہ صبح اٹھتی کالج جانے کے لیے تیار گھر سے نکل رہی تھی، جب دانش خان کی آواز نے اس کے قدم وہیں روک دیے۔ رکو مہک، آج کے بعد تم کالج اکیلی نہیں جاؤ گی، میں تمہیں کالج چھوڑ کر آیا کروں گا، کیونکہ اب سے تم میری منکوحہ ہونے کے ساتھ میری ذمہ داری بھی ہو۔ دانش کی بات سن کر مہک کو آگ لگ گئی۔ اب یہ کون سا اس کا ڈرامہ تھا جو صبح صبح دیکھنا پڑ رہا تھا؟ مجبوراً اپنا غصہ پیتی، مصلحت سے کام لیتی، وہ اس کی بات فوراً مان گئی، کیونکہ اسے سکون سے ابھی صرف اپنی پڑھائی پر دھیان دینا تھا۔ مہک اس کی گاڑی میں چپ چاپ بیٹھ گئی۔ جب دانش نے اسے راستے میں بتایا، میں نے سوچا ہے شادی کے بعد ہم یہاں نہیں رہیں گے، مجھے جوائنٹ فیملی سسٹم بالکل پسند نہیں، اس لیے میں نے یہاں سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک فلیٹ لیا ہوا ہے۔ بہت جلد وہ میری پرسنل پراپرٹی بن جائے گی، پھر ہم وہاں شفٹ ہو جائیں گے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ اس کی طرف دیکھتا بولا، جو بیزار سی بنا اس کی باتوں میں دلچسپی دکھائے بس سن رہی تھی۔ لیکن دانش خان جو بظاہر ایک نگاہ اس پر ڈال دیتا تھا، اس کی بے اعتنائی دیکھتا تھوڑا ناراض ہوا۔ وہ چاہتا تھا اس کی منکوحہ اسے آنے والی نئی زندگی کے بارے میں بات کرے، اسے شادی کے متعلق منصوبہ بندی کرے، لیکن یہاں مہک کی گہری خاموشی اب دانش خان کو زہر لگ رہی تھی۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ تم اس رشتے سے خوش نہیں ہو، یا پھر میرے سامنے شریف ہونے کا ناٹک کر رہی ہو؟ تم اتنی معصوم اور شرمیلی تو ہو نہیں، تمہیں جو آزاد خیالانہ سوچ ہے، جس طرح تم بے لگام شتر بے مہار پھرتی ہو، میں اسے بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ مقابل کا سرد حقارت سے بھرپور لہجہ مہک کو آگ لگا گیا۔ اس نے حیران نظروں سے برابر میں بیٹھے اس انسان کو دیکھا جو بڑے آرام سے نکاح کے دوسرے دن اس پہ باور کرا رہا تھا کہ وہ کس قسم کی لڑکی ہے۔ کیا یہ آدمی پھر سے مجھے اس بات کا احساس دلا رہا ہے کہ میں ایک آوارہ قسم کی لڑکی ہوں جس کا کردار صاف نہیں؟ اگر یہ مجھے اس طرح کی لڑکی سمجھتا ہے تو پھر نکاح کیوں کیا؟ کیوں میری زندگی کو مشکل بنانے پر تلا ہوا ہے؟ جبکہ ہمارے بیچ نہ تو پسندیدگی ہے، نہ کوئی جذباتی احساس ہے،
بے شمار ایسی سوچیں تھیں جو مہک کو اب شک و شبہ میں ڈال رہی تھیں۔ عامر خان صاحب، جنہوں نے دانش کا اچھا کاروبار اور حیثیت دیکھ کر اپنے بڑے بھائی کے بیٹے سے مہک کا نکاح تو کر دیا، لیکن اب مہک اس رشتے سے مطمئن نظر آتی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ جب اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ چلو ابھی صرف نکاح ہی تو ہوا ہے، کون سا رخصتی ہو گئی ہے، ابھی اس میں 2 سال کا ٹائم ہے، خود کو جھوٹی تسلیاں دیتی وہ خود کو پرسکون کرنے لگی۔ جب کالج کے سامنے گاڑی رکی تو وہ بنا دانش کی طرف دیکھے گاڑی سے اترتی سیدھی اندر چلی گئی۔ کچھ دن یوں ہی خاموشی سے گزرے۔ جب ایک دن مہک اپنی دوستوں کے ساتھ ہنستی مسکراتی کالج کے گیٹ سے باہر آئی تو اس نے اپنے نام نہاد شوہر انس خان کو دوبارہ اپنی گاڑی کے پاس کھڑے دیکھا۔ آج کل اس کے پیپرز کی تیاریاں چل رہی تھیں، جس کی وجہ سے کالج میں ایکسٹرا کلاسز دی جاتی، اس وجہ سے اسے شام ہو جاتی تھی گھر آنے میں۔ آج بھی شام کا ہی وقت تھا جب وہ اسے لینے اس کے کالج آ پہنچا تھا۔ خیر، یہ کوئی نئی بات تو نہیں تھی، آئے دن کا اب معمول بن چکا تھا۔ وہ خود کو ذہنی طور پر تیار کرتی اسپورٹ چہرے کے ساتھ سلام کرتی اس کی گاڑی میں بیٹھی۔ جب اس نے سرد لہجے میں کہا، اتنی دیر لگا دی تم نے، کب سے انتظار کر رہا ہوں۔ آج مجھے تم سے ایک ضروری کام تھا، اس لیے آج ہم اس فلیٹ پر جائیں گے جسے میں نے ہمارے لیے خریدا ہے۔ مہک نے گھبرا کر دانش کی طرف دیکھا۔ وہ یہ کیا کہہ رہا تھا؟ جب اس نے جھجکتے ہوئے اپنی پریشانی اس سے ظاہر کی۔ آخر میں وہاں جا کر کیا کروں گی؟ کیوں تم اس گھر کی بہت جلد مالکن بننے والی ہو؟ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارا گھر کس طرح دکھتا ہے، اس کی کیا سیٹنگ کرنی ہے، اسے کیسے سجانا ہے، کیا کیا سامان چاہیے۔ مجھے اس گھر کا فرنیچر لینا ہوگا تو تمہاری پسند ناپسند سب اہم ہوگی۔ اب جب تمہیں شادی کے بعد میرے ساتھ وہیں رہنا ہے تو پھر ابھی چلنے میں کیسی پریشانی؟ دانش لاپرواہی سے بولا، جبکہ مہک کو اس کی ساری باتیں عجیب لگیں۔ وہ اس پر بھی دانش خان کو کچھ نہ کہہ سکی اور خاموشی سے اس کے فلیٹ چلی آئی۔ جب اس نے دیکھا وہ فلیٹ کم بلکہ بیڈ روم اپارٹمنٹ زیادہ لگ رہا تھا، جہاں بڑے سے روم میں ایک طرف رکھا بیڈ سائٹ میں الماری اور کونے میں بنے باتھ روم کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ اعتراف میں پھیلی تیز بو سے ظاہر ہو رہا تھا کہ فرنیچر کے نام پر لیا جانے والا وہ ایک بیڈ اور الماری بالکل نئے ہیں، جس سے مہک پر عجیب سی گھبراہٹ طاری ہونے لگی۔ اسے اپنے ارد گرد خطرے کی گھنٹیاں بجتی ہوئی محسوس ہونے لگیں۔ اس نے پلٹ کر دانش خان کی طرف دیکھا جو اسے بے باک نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ جاؤ، جا کر میرے لیے ایک کپ چائے لے کر آؤ، یہاں ایک کچن بھی ہے۔ مہک ڈر اور خوف سے کانپتی یہاں بھی اس کی بات مان گئی اور اس کے لیے چائے بنا کر لے آئی۔ ایک کام کرو مہک، جاؤ جا کر فریش ہو جاؤ، الماری میں کچھ نیو ڈریسز رکھے ہیں جو میں نے تمہارے لیے خریدے تھے۔ وہ اس کے ہکا بکا سفید پڑتے چہرے کو دیکھتا معنی خیزی سے مسکرا کر بولا، نہیں، میں ان کپڑوں میں ٹھیک ہوں۔ دانش، جب وہ ہکلائی، اس یونیفارم کو اتار کر کوئی دوسرے صاف ستھرے کپڑے پہن لو، اتنا کیوں گھبرا رہی ہو؟ شوہر ہوں تمہارا، کوئی غیر تھوڑی ہوں۔ جاؤ، شاباش، الماری کھولو، دیکھو میں نے تمہاری پسند کے کتنے خوبصورت کپڑے لیے ہیں۔ دانش خان کی اندر تک جھانکتی نظریں اور محبت سے لبریز لہجہ اسے خبردار کر رہا تھا۔ اس کا دل ایک پل کو لرزا۔ نہیں، میں نہیں پہن سکتی، میں انہی میں ٹھیک ہوں۔ مہک اس کا مقصد اس کی نگاہوں میں واضح طور پر دیکھتی اب ڈر کر بولی تھی، ٹھیک ہے، پھر اگر تم میری بات نہیں مانو گی تو میں تمہیں گھر نہیں لے کر جاؤں گا۔ پھر سب کو جواب دیتی پھرنا کہ تم اتنی دیر سے کہاں تھی۔ اس کی ہٹ دھرمی اور ضدی پن مہک کے پورے وجود میں سنسنی سی دوڑا گیا۔ جب وہ بھاگ کر الماری سے ایک سوٹ نکالتی اسے پہن آئی، وہ دانش خان کی بات سے سہم گئی تھی۔ کوئی بھروسہ بھی نہیں تھا اس کا۔ اگر وہ سچ میں اپنی دھمکی پر قائم رہتا تو مہک گھر میں سب کو کیا کہتی؟ دیکھو دانش، میں نے تمہاری ساری باتیں مان لی، کپڑے بھی پہن لیے، چلو اب گھر چلتے ہیں، بہت دیر ہو گئی ہے۔ دانش، اب تو بابا بھی گھر آ گئے ہوں گے، رات بھی کافی ہو گئی ہے، میں سب کو کیا جواب دوں گی؟ بے چین نظر آتی مہک دانش خان سے فاصلے پر جا کر کھڑی ہوتی بولی، اتنی بھی جلدی کیا ہے؟ رکو، تھوڑا آرام کر لو، تم میں ذرا چھوٹا سا ایک کام ہے،
وہ کر لوں پھر ہم چلتے ہیں۔ دانش خان مہک کی بے چینیوں اور اعتراضات کو ایسے ہی اگنور کرتا مزے سے بولتا اس پل مہک کی جان نکال رہا تھا۔ مہک نے پھٹی آنکھوں سے دیکھا، وہ اب بڑے سکون سے بیڈ پر بیٹھا اپنے موبائل سے کھیل رہا تھا، اور وقت گزرنے کے ساتھ مہک کی جان آہستہ آہستہ فنا ہو رہی تھی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اپنے موبائل کی طرف دیکھا، جہاں اس کا موبائل اپنی چارجنگ 5% دکھا رہا تھا۔ مصیبت یہ تھی کہ اب وہ فون کر کے گھر میں کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ کس مشکل میں پھنسی ہوئی ہے۔ اس نے موبائل چارج کرنے کے لیے ادھر ادھر دیکھا جب اسے دروازہ نظر آیا، شاید وہاں سے ایک اور دوسرا کمرہ نکلتا تھا۔ تبھی وہ آگے بڑھی اور دروازہ کھول کر اس کمرے میں آ گئی۔ جب دانش خان بھی اسی وقت اس کے پیچھے آیا، دروازہ لاک کر گیا۔ اس نے فوراً سے پلٹ کر دیکھا جہاں وہ اسے ہی دیکھ کر اب بے باکی سے مسکرا رہا تھا۔ یہ تم نے دروازہ کیوں بند کیا؟ دانش خان دروازہ کھولو، مجھے جانا ہے۔ اس کی اس حرکت پر مہک تڑپ کر آگے بڑھی۔ جب اگلے ہی پل وہ اس کا بازو اپنی گرفت میں لیتا خود سے قریب کر گیا۔ دیکھو دانش خان، مجھے جانے دو، یہ غلط ہے، ہمارا صرف نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں۔ مہک اب اس کی گرفت میں جٹ پٹاتی روتی بھی بولی، یہ تو میرا شرعی حق ہے جسے لینے سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا، اور تمہارے باپ کو بھی پتہ ہے میں نے تم سے نکاح کیا ہے۔ نکاح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انہیں جب معلوم ہوگا کہ تم میرے ساتھ ہو تو مجھے نہیں لگتا کہ انہیں کوئی اعتراض ہونا چاہیے۔ شریعت میں صرف نکاح کی ہی اجازت ہے، یہ رخصتی کا ڈرامہ میرے سامنے مت کرنا۔ رخصتی تبھی ہو جاتی ہے جب تنہائی میں لڑکا اور لڑکی مل جائیں۔ اصولاً اگر دیکھا جائے تو دانش خان کچھ غلط کہہ بھی نہیں رہا تھا۔ اگلے ہی پل مہک کو اس پر یقین اور بھروسہ کرنے کی غلطی کا احساس شدت سے ہوا، جب دانش خان نے اس کی آہوں التجاؤں کو بری طرح رونتے ہوئے اپنا شرعی حق بڑے وثوق کے ساتھ لیا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ مہک اپنے بچاؤ کے لیے کچھ کر ہی نہ پائی۔ مہک اب نیچے زمین پر بیٹھی ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے گزرے ان دردناک لمحوں کو یاد کرتی اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنا سب کچھ سہنے کے بعد وہ زندہ کیسے ہے۔ دانش خان نے عزت اور تحفظ بھری زندگی کا وعدہ کر کے جو انہیں بے دردی سے توڑا تھا، وہ اسے کیسے بتاتی کہ اب وہ خود سے بھی نظر ملانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ دانش خان دنیا کا سفاک اور ناقابل رحم انسان نکلا تھا، جس نے مہک کو ایسی موت مارا تھا کہ وہ سسک بھی نہیں پا رہی تھی۔ وہ اس وقت اس انسان سے اتنی نفرت محسوس کر رہی تھی کہ بیان کرنا مشکل تھا۔ اس کے نازک سے وجود پر اپنے فتح کے جھنڈے گھاڑ کر وہ خود کو تسکین پہنچا رہا تھا۔ اس کے وجود کو ریزہ ریزہ کر کے بیڈ پر سکون سے بیٹھتا سگریٹ سلگا گیا۔ اس کی سسکیوں کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ وہ بری طرح رو رہی تھی، جبکہ وہ پرسکون سا اس کی سسکیاں سنتا سگریٹ کے لمبے لمبے کچھ لے رہا تھا۔ ایک عجیب سا نشہ تھا، ایک سرور تھا اس کے رونے کی آواز میں، جیسے وہ آنکھیں بند کیے بوند بوند اپنی سماعتوں میں گرتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ جب اچانک دھاڑا، یہ رونے دھونے کا ڈرامہ بند کرو مہک، رو تو ایسے رہی ہو جیسے بڑی باحیا با کردار ہو۔ یہ تیسری بار تھا جب دانش خان اس کی عزت و نفس کو نشانہ بنا رہا تھا، جب وہ زخمی شیرنی کی طرح گرراتے ہوئے بولی، جب مجھ پر یقین نہیں تھا تمہیں تو کیوں نکاح کیا، کیوں آئے میرے قریب؟ اب جب مجھے برباد کر دیا ہے تو کہتے ہو میرے کردار میں داغ ہے، جبکہ میری پاک دامنی کا ثبوت تم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہو۔ اس کے بعد بھی مجھ پر تہمت لگاتے تمہیں شرم نہیں آتی؟ جب وہ مہک کے جلال کو دیکھتا تنزیہ ہنسی ہنستا بولا، یہ جو پاک دامنی ہے اس سے پہلے 1000 منزلیں آتی ہیں، تم کتنی منزلیں طے کر چکی ہو مجھے کیا پتا۔ مہک اس کی بات سن کر ششدرہ رہ گئی۔ یہ کس قسم کے رشتے میں باندھ دیا گیا ہے مجھے، جہاں میرا شوہر ہی مجھ پر یقین نہیں کرتا۔ اپنی بکھری ٹوٹی ہوئی ذات لیے وہ ایک بار پھر رو دی۔ چلو اٹھو، میں تمہیں گھر چھوڑاؤں، ایسا نہ ہو پھر تمہارے بابا سائیں اپنی بیٹی کو ڈھونڈنے سڑکوں کی خاک چھانتے پھریں۔ بڑے سکون میں نظر آتا وہ مہک کی دنیا اجاڑ کر اب اس کی بے بسی کا مذاق اڑاتا ہوا بولا۔ مہک آنسو صاف کرتی آہستہ سے اٹھی،
اپنا دوپٹہ اٹھا کر سر پر ڈالتی اسے قہر بھری آنکھوں سے دیکھتی تیزی سے فلیٹ سے باہر نکل آئی۔ رات کے 11 بج چکے تھے جب وہ دونوں حویلی پہنچے، جہاں عامر خان صاحب بے حد غصے میں بھرے بیٹھے ان دونوں کو ساتھ دیکھ کر پھٹ پڑے۔ یہ کوئی وقت ہے گھر آنے کا؟ اندازہ ہے ہم سب کتنے پریشان ہوں گے۔ کیسے کیسے خیال نہیں آ رہے تھے۔ مہک تمہارا فون کیوں بند تھا؟ بولو۔ اور اتنی رات کو تم دونوں اکیلے کہاں سے آ رہے ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں میرا اصول؟ جب میں نے کہہ دیا ہے کہ رخصتی 2 سال بعد ہوگی تو پھر ایک ساتھ اتنی رات کو کہیں سے آنے کا کیا مطلب ہے؟ اپنے غضبناک انداز میں وہ بیٹی کے ساتھ دانش خان کو بھی ڈانٹ رہے تھے۔ سب گھر والے اس سنگین صورتحال پر حیران پریشان سے کھڑے تھے۔ مہک قصوروار نہ ہوتے ہوئے بھی مجرموں کی طرح سر جھکائے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ جب دانش خان اطمینان سے بولا، ارے چچا جان غصہ مت ہو، میں اسے یہی سمجھا رہا تھا کہ مہک کالج سے سیدھا گھر چلتے ہیں، چچا سے اجازت لے کر پھر میں تمہیں لے چلوں گا۔ لیکن نہیں، اس نے ضد باندھ لی کہ موسم بہت اچھا ہے، ابھی جانا ہے۔ منہ بنا لیا تھا اس نے، پھر میں کیا کرتا؟ مجبوراً اس کی ضد کے سامنے جھکنا پڑا، ورنہ آپ کو تو میرا مزاج کا اندازہ ہے نا۔ دانش خان نے سارا الزام اب بے قصور مہک پر ڈالتا شاطر نظروں سے اس کے دھواں چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ مہک نے پھٹی آنکھوں سے پہلے دانش پھر باپ کی طرف دیکھا، جبکہ چہرہ ضبط سے لال انگارہ بنا ہوا تھا۔ آج تو جیسے اس پر ایک کے بعد ایک قیامت ٹوٹ رہی تھی۔ پہلے دانش خان کی اس کے ساتھ کی جانے والی زبردستی، اوپر سے سارا الزام بھی اس پر ڈال کر خود معصوم بنتا سب کی نظروں میں اس کی ذات کو سوال بنا گیا۔ اتنا بڑا دھوکہ! اس افتاد پر ابھی وہ سنبھلی بھی نہ تھی جب نسیمہ بیگم غصے سے اس کا بازو دبوچتی، جھٹکا دیتی اسے ہی ملامت کرنے لگی۔ تم سے اتنا صبر نہیں ہوا؟ مہک کے نکاح کے چند روز بعد ہی تم اتنی آزادی کے مظاہرے کرتے اپنے بابا کی عزت کا خیال کیے بنا منمانیاں کرتی پھرو۔ یہ تربیت تو نہ کی تھی میں نے تمہاری۔ خدا کی پناہ اگر ہم زندہ نہ ہوتے اور اسے ہمارا ڈر خوف نہ ہوتا تو یہ رات بھی گزار آتی۔ اتنی بے غیرت اور بے حیا ہو جاؤ گی نکاح کے بعد؟ ہم نے سوچا بھی نہیں تھا۔ کیا تمہیں پتہ نہیں نکاح کا مطلب صرف نکاح ہے، رخصتی نہیں؟ اس سے پہلے لڑکا لڑکی یوں نہیں مل سکتے جب تک رخصتی نہ ہو جائے۔ تم تو منہ کالا کرتی پھر رہی ہو ہمارا پوری دنیا کے سامنے۔ نسیمہ بیگم نہ جانے اور کتنی دیر اس کی اس حرکت پر ماتم کرتی، جب وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں آتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ دانش خان جو بے شرمی اور انسانیت کے سارے پیمانے توڑتے ہوئے اوپر سے دیدہ دلیری کا مظاہرہ کرتے، سارا الزام مہک پر ڈال کر اس کی مزید بچی کچی عزت بھی گھر والوں کے سامنے نہ چھوڑی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس نے مہک سے کسی قسم کا کوئی بدلہ لیا ہے۔ یہی بات اسے کچکوکے لگائے جا رہی تھی۔ کاش دانش خان میں نے تمہاری بات نہ مانی ہوتی۔ کیا ایسی ہوتی ہیں شادیاں؟ نہ کوئی بارات آئی، نہ اسے دعاؤں کے سائے تلے رخصت کیا گیا، نہ وہ دلہن کی طرح پور پور سجائی گئی۔ اس نے یہ خواب تو نہ دیکھے تھے۔ پھر وہ خوشی سے دانش خان کو بطور شوہر ہونے کے اپنے تمام حقوق دے دیتی، لیکن دانش خان نے تو اس کی آنکھوں سے سارے خواب ہی جیسے نوچ ڈالے تھے۔ وہ اپنی ہی لوگوں کی نظروں میں بے اعتبار لٹائی گئی تھی۔ جانتی تھی اب سے اس پر مزید اذیتوں کے پہاڑ ٹوٹنے والے ہیں۔ آخر وہ کب تک اس بات کا غم مناتی؟ رو دھو کر آخرکار اسے ہی صبر سے کام لینا تھا۔ اس واقعہ کے بعد سے سب اس سے کھینچے کھینچے سے رہنے لگے۔ وہ بھی سب کے رویوں کو خون کے گھونٹ پیتی خاموشی سے زندگی گزارنے لگی۔ سب کی ناراضگی کی وجہ تو سمجھ آتی تھی، لیکن دانش خان وہ اپنی مرضی کرنے کے بعد اب مہک سے نہ تو سیدھے منہ بات کر رہا تھا نہ اس کا سامنا کرتا۔ وہ اس سے کٹا کٹا سا رہنے لگا، اور یہی بات مہک کو شک و شبہ میں ڈالنے لگی۔ حالانکہ پہلے دانش خان کی دیوانگی، اس کا ہر وقت اپنے آس پاس رہنا مہک کو ناگوار گزرتا تھا، لیکن جب سے ان کے بیچ کے تمام پردے گرے تھے وہ اپنا حق اس سے حاصل کر چکا تھا، تو مہک کو اس کا یوں خود کو اگنور کرنا بہت برا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر دانش خان اس سے چاہتا کیا ہے، وہ کیوں اس کے ساتھ ایسا کر رہے۔ اس بات پر بھی مہک
خاموشی سعادتی اپنی پڑھائی پر پوری توجہ دینے لگی۔ جب ٹھیک 1 ماہ بعد اسے اپنی طبیعت عجیب سی محسوس ہونے لگی۔ اس نے اپنی قریبی دوست ہانیہ کو پہلے ہی سب کچھ بتایا ہوا تھا۔ جب وہ بھی اس کی بگڑتی طبیعت کو شک سے دیکھتی، اسے ایک چھوٹا سا ٹیسٹ کرنے کا مشورہ دیتی، اور پھر جب اس نے غیر ارادی طور پر اپنا ٹیسٹ کیا تو اس پر جیسے 7 آسماں گر کر ٹوٹ پڑے۔ اس نے جو ٹیسٹ کیا تھا اس کا نتیجہ بہت بھیانک اس کی آنکھوں کے سامنے تھا، اور وہ یہ تھا کہ مہک نکاح کے بعد رخصتی سے پہلے ماں بننے والی ہے۔ مہک کو زور زور سے چکر آنے لگے جب وہ وہیں زمین پر اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اس نے جلدی سے ہانیہ کو فون کیا اور سارا ماجرا اسے بتاتی اب اس کی مدد مانگنے لگی۔ اس وقت وہ خود کو بہت بے آسرا محسوس کر رہی تھی۔ ہانیہ بھی ایک پل کو شوق سی رہ گئی جب اس نے مہک کو تسلی دیتے کہا، تو فکر نہیں کر یار، ایک کام کر، دانش خان سے بات کر، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے، تبھی کوئی حل نکل سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ سن کر وہ رخصتی پر زور دے اور اس طرح سارا معاملہ خاموشی سے نپٹ جائے، لیکن اگر رخصتی سے قبل کسی کو معلوم ہو گیا تو بہت بدنامی ہوگی۔ ہانیہ کی بات سن کر مہک کو تھوڑی ڈھارس ملی۔ اس نے سوچا دانش خان سے جا کر کچھ بھی کہنے کا مطلب ہے خود کو اور مصیبت میں ڈالنا۔ وہ اسے کبھی نہیں سمجھے گا، اور آج کل وہ جس طرح کا اس کے ساتھ رویہ اختیار کیے ہوئے ہے، اس سے تو مہک کو کسی قسم کی کوئی امید جاگتی نظر نہیں آ رہی تھی۔ جب اچانک اس کے ذہن میں فیروزہ بیگم کا خیال آیا، ہاں کیوں نہ میں تائی امی کو اپنی پریشانی بتا کر ان سے اس مسئلے کا حل تلاش کروں، وہ ضرور یہ سب سن کر میری مدد کریں گی۔ یہ سب سوچتی ایک امید کی کرن جاگی تھی۔ وہ خود میں ڈھیروں ہمت جمع کرتی کھڑی ہوئی۔ فیروزہ بیگم جو مہک سے بہت محبت اور دوستانہ انداز میں پیش آتی تھیں، رشتہ لانے اور اپنی بہو بنانے کی خواہش لیے وہ ان کے پاس آئی تھیں۔ مہک نے آہستہ سے ان کے دروازے پر دستک دی۔ جب انہوں نے پیار سے اندر آ جاؤ کہتے اجازت دی، مہک نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور اندر آ گئی۔ ارے مہک، میری بیٹی آئی ہے، آؤ آؤ فیروزہ بیگم۔ فیروزہ بیگم نے جب مہک کو آتا دیکھا تو خوشی سے اس کا ہاتھ تھام کر اسے کرسی پر بٹھاتی محبت نچھاور کرتی بولی۔ مہک نے کچھ دیر سوچا، پھر گہرا سانس لیتی بنا کسی تمہید کے اس نے فیروزہ بیگم سے کہا، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے تائی جان۔ فیروزہ بیگم اس کا پھیکا پڑتا چہرہ اور گھبراہٹ دیکھتی ٹھٹکی تھیں۔ ہاں بولو بیٹا، کیا بات ہے؟ اب وہ بھی گہری سنجیدگی لیے اسے دیکھتی بولی، تائی جان، میرے اور دانش کے نکاح کے کچھ دنوں بعد دانش مجھے کالج سے لینے آئے تھے۔ وہ مجھے اس دن گھر چھوڑنے کی بجائے زور زبردستی سے اپنے فلیٹ پر لے گئے۔ پھر اس نے ساری بات انہیں بنا جھجک کے بتا دی۔ اب مجھے بتائیں تائی جان، میں کیا کروں؟ خدا کے لیے دانش سے بات کریں، انہیں راضی کریں کہ وہ بابا سے رخصتی کی بات کریں، نہیں تو یہ بات اگر سب کے سامنے آ گئی تو میرے ساتھ باقی گھر والے بھی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ فیروزہ بیگم جو بڑے غور سے اس کی بات سن رہی تھیں، ان کے چہرے پر ایک سنسنی خیز مسکراہٹ رینگ گئی، جس کا مطلب کم سے کم مہک کی سمجھ نہیں آیا۔ مہک بس ان سے اپنی پریشانی ظاہر کرتی اور ان پر بہت زور دیتی کہ وہ جلد سے جلد اس مسئلے کا حل نکالتے ہوئے اسے رخصت کروا کر لے جائیں، تاکہ وہ بھی اس پریشانی سے آزاد ہو جائے۔ حالانکہ میں پہلے ایسا نہیں چاہتی تھی، لیکن اب میرے لیے یہ رخصتی کروانا بہت بڑی مجبوری بن چکی ہے۔ تم فکر مت کرو، میں دانش سے بات کر لوں گی، لیکن تب تک تم یہ بات کسی کو نہیں بتاؤ گی۔ میں کچھ دنوں تک عامر سے آ کر رخصتی کی بات کرتی ہوں۔ فیروزہ بیگم بڑے میٹھے انداز میں اسے تسلی دیتی ہوئی بولی تھی، جس سے مہک کو بھی ایک امید کی کرن جاگتی نظر آئی۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ جب فیروزہ بیگم تو کیا دانش خان نے بھی پلٹ کر نہ پوچھا تو مہک کو فکر ہونے لگی۔ اس کی برداشت اب جواب دینے لگی جب وہ ان سے بات کرنے کی نیت سے ان کے پورشن کی طرف چلی آئیں۔ جب اس نے دیکھا فیروزہ بیگم کے کمرے کا دروازہ بند تھا اور وہاں سے ہلکی ہلکی باتوں کی آوازیں آتی سنائی دے رہی تھیں۔ مہک کے تھوڑا غور سے سننے پر اب آوازیں واضح تھیں، جہاں دانش خان اور اس کی تائی جان کے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔
عامر خان کو اب سمجھ آئے گی ہمارے ساتھ دشمنی کا کیا انجام ہوتا ہے۔ ایک وقت تھا جب وہ تمہاری ماں کو اس طرح کی باتیں کرتا تھا، تمہاری بہنوں پر کڑی نگاہ رکھنے کے ساتھ ان پہ باتیں کستا تھا۔ وہ تو شکر ہے کہ اپنی بچیوں کو میں نے وقت پر بیاہ دیا۔ اللہ تمہارے باپ کو جنت نصیب کرے، یہ میرا دل جانتا ہے۔ جو مشکل وقت ان کے جانے کے بعد میں نے کاٹا، کیسے تم لوگوں کو اکیلے پالا پوسا، جوان کیا، ورنہ اس عامر خان نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی میری زندگی کو مشکل بنانے میں۔ اب اس کی ساری اکڑ نکلے گی۔ اس دن تو میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ میں بہت جلد اس کی رخصتی کی بات کروں گی، لیکن 2-3 مہینے گزرنے دو، جب اس کی لڑکی نہ آگے کی رہے گی نہ پیچھے کی، تب ہم رخصتی سے انکار کریں گے۔ جب ان کی عزت سب کے سامنے 2 کوڑی کی ہو جائے گی کہ تب ہم سے منتیں کر کر کے ہمارے پیروں میں گر کر رخصتی کی بھیک مانگیں گے، اور مہک کا جائیداد میں جو حصہ بنتا ہے وہ بھی تمہیں دیں گے۔ ایسا حال کر دوں گی کہ 8 آنسو روئے گا۔ اس کی عزت مٹی میں ملا دوں گی۔ مہک جو ان کی باتیں سن رہی تھی، اس کے قدموں سے جیسے کسی نے زمین کھینچ لی۔ وہ انہیں کیا سمجھی تھی اور وہ کیسی شیطانی صفت عورت نکلی تھی۔ اس سے پہلے کوئی اسے وہاں دیکھتا وہ الٹے پاؤں بھاگ کر اپنے کمرے میں آتی، زور زور سے رونے لگی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ اس مصیبت سے کیسے نکلے۔ اوپر سے اس کی تائی جو اتنی گھٹیا دشمنی پر اتر آئی تھی کہ اس کے باپ کے ساتھ ہوئی رنجشوں کا بدلہ وہ اس معصوم سے ایسے نکال رہی تھیں، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ سوچ سوچ کر اس کا سر دکھنے لگا۔ جب اس نے ہانیہ سے بات کرنے کا فیصلہ کیا، دوسرے دن کالج کے بعد اس نے ہانیہ کو ساری بات بتائی۔ ہانیہ اس کی بات سنتی، کچھ سوچ کر اسے اپنے سینئر دوست جو MBBS تھی اس کے پاس لے گئی۔ ابھی تو کچھ نہیں بگڑا ہے، صرف 1 مہینہ ہی ہوا ہے۔ جتنی جلدی ہو سکے اس مصیبت سے جان چھڑوا لو، ورنہ تمہارے ساتھ ساتھ اس بچے کی بھی پوری زندگی داؤ پر لگ جائے گی۔ بھلے ہی یہ جائز بچہ ہے، لیکن پوری دنیا اسے تمہارا گناہ ہی سمجھے گی۔ کوئی تمہاری بات کا یقین نہیں کرے گا۔ یہ بچہ ایک گالی بن جائے گا، ساری زندگی تمہارے لیے۔ اس لیے اب بھی وقت ہے، ہوش کے ناخن لو اور جلد ہی کوئی فیصلہ لے کر اس عذاب سے جان چھڑواؤ۔ مہک نے کچھ دیر سوچا، پھر ہمت کرتی بولی، ٹھیک ہے، میں تیار ہوں اس بارے میں۔ اس نے گھر پر کسی سے بھی کچھ نہیں کہا اور اگلے ہی دن ڈاکٹر مائرہ کے پاس آ گئی، جو اس کیس کو ہینڈل کرنے والی تھیں۔ وہ بس جلد جلد اس غلطی سے پیچھا چھڑانا چاہتی جو دانش خان نے اس کی قسمت میں لکھی تھی۔ 1 سے 1.5 گھنٹہ گزرا ہوگا جب ڈاکٹر مائرہ نے اسے بتایا کہ وہ اب آزاد ہے۔ اسے فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، جو معاملہ تھا وہ مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے۔ جب مہک نم آنکھوں سے مسکرا دی، ان حالات میں احساس ندامت بھی تھی جو اسے اس وقت محسوس ہو رہی تھی۔ کاش کہ دانش خان نے اس کا ساتھ دیا ہوتا تو آج اسے اتنا بڑا قدم نہ اٹھانا پڑتا۔ وہ اس معصوم کی جان جو سب میں بے قصور ہی تھی، اس دنیا میں آنے سے پہلے اس کی ماں کو یوں نہ لینی پڑتی۔ اس پل مہک تڑپ کے رو دی تھی۔ اب مہک کو کسی کی پرواہ نہیں تھی، نہ فیروزہ بیگم کی کہ وہ آ کر بابا سے رخصتی کی بات کریں، اور نہ ہی دانش خان کی جو اسے اب بھی نظر انداز کیے ہوئے تھا۔ وہ اب سب فکروں سے آزاد صرف پڑھائی پر توجہ دینا چاہتی تھی۔ 3 سے 4 ماہ خاموشی سے گزرنے کے بعد اب فیروزہ بیگم کو اندر ہی اندر کھلبلی سی ہونے لگی۔ ان کا خیال تھا مہک ایک بار ان کے پاس آتی انہیں رخصتی کے واسطے دے گی، لیکن اس کی بے فکری اور آزاد سکون بھری زندگی دیکھ کر فیروزہ بیگم کو اب بے چینی ہونے لگی، جس کی وجہ سے مجبوراً انہیں مہک کو اپنے پاس بلوانا پڑا۔ مہک، تم نے آج سے کچھ ماہ پہلے مجھے کچھ کہا تھا۔ کہاں ہے وہ بیٹا؟ اتنی بڑی باتیں کی تھیں تم نے کہ دانش نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ اب تو اس بات کو 5 ماہ ہونے کو آئے ہیں، لیکن جس طرح سے ایک حاملہ عورت کے انداز ہوتے ہیں، تم تو کہیں سے ویسی لگ ہی نہیں رہی۔ فیروزہ بیگم اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھتی، ایک آئیبرو کی اٹھان سے اسے شک بھری نگاہوں سے دیکھتی بولی، تائی اماں، آپ تو رخصتی کی بات کرنے آنے والی تھی نا؟ یقین کریں میں بالکل جھوٹ نہیں کہہ رہی، اب بھی وقت ہے۔ آپ جلد سے جلد بابا سے آ کر بات کر لیں، کیونکہ مجھے نہیں لگتا میں مزید اس راز کو اور چھپا سکوں گی۔ مہک الٹا انہیں اپنے جال میں پھنساتی بولی،
کہ فیروزہ بیگم تو ڈگمگا گئی کہ آیا وہ جو کچھ کہہ رہی ہے سچ ہے یا جھوٹ۔ لیکن اتنے وقت تک تم چپ کیوں بیٹھی رہی؟ اس وقت تو تم بہت پریشان تھیں کہ جلدی رخصتی کرو ورنہ سچ سب کے سامنے آ جائے گا۔ کیوں تائی جان؟ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ آئیں گی، میں تو انتظار ہی کرتی رہ گئی، لیکن آپ آئیں ہی نہیں۔ ویسے کیا بات ہے؟ کہیں آپ کا ارادہ تو نہیں بدل گیا؟ اب کی بار مہک نے جیسے ان کی چوری پکڑ لی ہو۔ ارے نہیں بیٹا، ایسی کوئی بات نہیں، بس تھوڑی طبیعت صحیح نہیں تھی۔ میں نے تو دانش سے بھی بات کر لی تھی، بس کچھ فکروں اور ذمہ داریوں نے ایسا الجھایا کہ بیٹا میں آ ہی نہیں پائی۔ لیکن تم فکر نہیں کرو، میں بہت جلد آؤں گی تمہارے ابا سے بات کرنے۔ فیروزہ بیگم جلدی سے بات سنبھالتی بولیں کہ کہیں مہک کو شک نہ ہو جائے، لیکن مہک دل میں ان کی حالت دیکھ کر زور زور سے ہنس رہی تھی۔ اس نے ان ماں بیٹے کو اچھے سے دن میں تارے دکھانے کی جو ٹھان لی تھی، ان کا گھٹیا مقصد جو اس دن اس پر آشکار نہ ہوتا تو آج وہ کتنی بڑی مصیبت میں ہوتی، یہ سوچ کر ہی اس کی روح کانپ جاتی تھی۔ اور پھر ان کی اس بات کو پھر مزید 1 ماہ اور آگے بڑھا گیا۔ اب تو دانش خان بھی جی بھر کر حیران و پریشان رہ گیا کہ اس کی ماں نے تو کوئی اور کہانی سنائی تھی اور یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ دانش خان کو اب غصہ آنے لگا جب اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اب چچا جان سے خدا کر رخصتی کی بات کرے گا، اور پھر جو دانش خان نے فیصلہ کیا اس پر قائم بھی رہا۔ ایک شام وہ سچ میں اپنے چچا عامر سے رخصتی کی بات کرنے ان کے گھر آ پہنچا تھا۔ بڑے سے ڈرائنگ روم میں سارے گھر والے بیٹھے تھے۔ جب دانش خان نے مصلحت انداز میں بات شروع کی، چچا جان میں رخصتی چاہتا ہوں، میں مزید اور انتظار نہیں کر سکتا۔ جب مہک کسی طوفان کی طرح ایک طرف سے نکل کر آتی بولی، کیوں؟ رخصتی تو 2 سال بعد ہونی تھی، پھر آج آپ اچانک کیوں رخصتی چاہتے ہیں؟ تبھی فیروزہ بیگم اچانک کمرے میں داخل ہوتی اپنی سخت تیوریاں لیے بولی، کیونکہ تم نے کہا تھا لڑکی کہ تم دانش خان کے بچے کی ماں بننے والی ہو۔ تمہاری رخصتی کی بات جلد سے جلد آ کر نہ کی گئی تو تمہاری عزت مٹی میں مل جائے گی۔ عامر صاحب جو اب تک گھنگ سے بیٹھے دونوں طرف کی بات تحمل سے سن رہے تھے، اچانک فیروزہ بیگم کی بات سن کر ان کے اوسان خطا ہو گئے۔ جب وہ بھڑک کر کھڑے ہوتے دھاڑے، بس کر دیں بھابھی، منہ سنبھال کر بات کریں، مت بولیں اس وقت آپ میرے گھر میں کھڑے ہو کر میری ہی بیٹی پر الزام لگا رہی ہیں۔ اگر آپ لوگوں سے میرا رشتہ حساس اور احترام کا نہ ہوتا تو میں آپ لوگوں کو اچھے سے بتاتا۔ زیادہ اپنی بیٹی پر غرور مت کرو دیور جی، کیونکہ جب سچ سامنے آئے گا تب یہی غرور تمہارا شرم سے سر نیچے جھکا دے گا۔ فیروزہ بیگم بھی اب تیز آواز میں بولی تھیں۔ کیا مطلب ہے آپ کا عامر صاحب؟ اب تیز تیز سانس لیتے ہوئے بولے، چلو پھر چل کر ابھی مہک کا الٹرا ساؤنڈ ٹیسٹ کروا لیتے ہیں، یہی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ مجھ پر یقین نہیں ہے نا؟ تو پھر دیکھ لینا کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔ یہ لڑکی خود میرے پاس چل کر آئی تھی، اس نے خود اپنے منہ سے اعتراف کیا تھا، اب مکر رہی ہے۔ اس کا راز میں نے اپنے سینے میں دفن کیا ہوا ہے۔ میں اس کے لیے خود رخصتی کی بات کرنے آئی کہ چلو بچے ہیں، ہو گئی غلطی، معاف کرو، پردہ ڈالو اور چپ چاپ اس معاملے کو خیر اسلوبی سے نپٹاؤ۔ لیکن خدا کی پناہ، جب میں نے اس لڑکی کے الفاظ کمرے کے باہر سنے، پہلے خود منتیں کر کر کے ہمیں بلواتی ہے، اب ایسے معصوم بن کر انجان بننے کا ناٹک کر رہی ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، اور لڑکی کا باپ الٹا مجھے آنکھیں دکھا رہا۔ زور زور سے بولنے کی وجہ سے فیروزہ بیگم اب غصے سے کانپنے لگی تھی۔ ان کا دل کر رہا تھا پرسکون کھڑی مہک کا منہ نوچ لیں۔ نسیمہ بیگم تو سر پکڑے اس سارے افداد پر منہ چھپائے روئے جا رہی تھیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ سب چاہتے ہیں کہ میرا الٹرا ساؤنڈ چیک اپ ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن میری ایک شرط ہے، اگر میں جھوٹی ثابت ہوئی تو جو آپ کہیں گی وہ میں مانوں گی، لیکن اگر میں سچی ثابت ہوئی تو پھر آپ لوگوں کو میری ہر بات ماننا ہوگی۔ اب مہک نے سب کے چہروں کو ایک نظر دیکھتے تسلی بخش جواب دیا، جس پر فیروزہ بیگم اور دانش خان فوراً سے حامی بھرتے پر یقین نظر آ رہے تھے کہ ہو نہ ہو اب مہک کو ہی جھکنا پڑے گا۔ اب اسی سے اپنی تمام شرائط منوانے کا وقت آ چکا ہے جس کا انہیں انتظار تھا۔ اسی بنیاد پر تو دانش خان نے اپنی ماں کے کہنے پر مہک سے رشتہ کیا تھا
کہ ایک وقت آئے گا جب وہ عامر خان صاحب اور ان کی بیٹی سے ان تمام باتوں کا بدلہ لیں گے جو انہوں نے اس کی بہنوں اور ماں کو اس کے باپ کے مرنے کے بعد گہری نگاہیں رکھتے ہوئے اونچ نیچ سے آگاہ کیا تھا۔ وہ لوگ آزاد زندگی گزارنا چاہتی تھیں، لیکن عامر خان صاحب کی ہر وقت کی روک ٹوک اور نصیحتیں انہیں زہر لگا کرتیں، جس سے تنگ آ کر آخرکار انہوں نے سوچ لیا کہ ایک دن وہ اپنے اسی دیور کو اس کی بیٹیوں کے توسیع سے ذلیل کروائیں گی۔ لیکن ذلت اور عزت دینے والی ذات تو اوپر والے کی ہے نہ کہ بندے کی۔ عامر خان صاحب کو ان لوگوں کی باتیں بری تو بہت لگیں، لیکن وہ نیچے سر جھکائے رضامند نظر آئے۔ انہیں اپنی بیٹی پر پورا اعتماد تھا کہ جو بھی الزام ان لوگوں نے لگائے ہیں وہ جھوٹے ہی ہوں گے۔ ان کی بیٹی نے ایسا کچھ نہیں کیا ہوگا جسے انہیں سب کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ جب مہک دل ہی دل میں مسکرائے جا رہی تھی، اور پھر مہک کے ساتھ نہ صرف دانش خان اور فیروزہ بیگم گئیں بلکہ عامر خان صاحب اور ان کی زوجہ محترمہ بھی حقیقت جاننے کے لیے وہاں موجود تھیں۔ جب ڈاکٹر کے اچھے سے چیک اپ کرنے کے بعد ایک بجلی تھی جو ان ماں بیٹے پر گری تھی، اور وہ یہ تھی کہ مہک کو پریگننسی ہے ہی نہیں، اور دوسری طرف عامر خان صاحب، ان کا سر فخر سے بلند ہوتا چلا گیا۔ دانش خان اور فیروزہ بیگم نے ایک دوسرے کو پھٹی آنکھوں سے دیکھا۔ نہیں یہ جھوٹ ہے، ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ جب وہ ہکلاتی ہوئی بولی، تبھی عامر خان صاحب ہاتھ اٹھاتے اپنے روبدار آواز میں دھاڑے، بس بہت ہوا، اب ایک اور لفظ نہیں۔ بہت الزام آپ نے میری بیٹی پر لگا لیے اور ہم نے چپ چاپ سن لیے، لیکن اب اور نہیں۔ اب وہی ہوگا جو شرائط کی بنیاد پر طے ہوا تھا، یعنی میری بیٹی اب جو کہے گی وہ آپ دونوں کو ماننا ہوگی۔ اپنے چچا کے سخت الفاظ سن کر دانش خان ہکا بکا رہ گیا۔ کہاں وہ اپنے چچا کو شرمندہ کرنے کی نیت سے آیا تھا، لیکن مہک، ان کی بیٹی نے عین وقت پر ایسی بازی ماری کہ وہ اپنے ہی بچھائے جال میں پھنسے اب پھڑپھڑا رہے تھے۔ خاندان کے کچھ لوگوں کو بھی یہ بات معلوم ہو چکی تھی، جس میں پورا ہاتھ ان ماں بیٹے کا تھا، لیکن جب انہیں خود منہ کی کھانی پڑی تو تب ہر طرف سے انہی کو شرمندگی ہونے کے ساتھ ذلیل بھی ہونا پڑا۔ ہاں تو دانش خان، شرط کے مطابق میں حق پر تھی، اس لیے میری پہلی ڈیمانڈ 25 تولہ سونا، دوسری ڈیمانڈ جو فلیٹ تم نے حال ہی میں لیا ہے، جسے تم نے سب کے سامنے اقرار کیا ہے کہ میں وہاں تمہارے ساتھ گئی تھی، وہ فلیٹ اور 50 لاکھ کیش جب تک میرے نام نہیں کرتے میں 2 سال تو کیا رخصتی کروں گی ہی نہیں۔ مہک شان سے پورے گھر والوں کے بیچ بیٹھی پر اعتماد انداز میں بولی۔ دانش خان اور فیروزہ بیگم کے تو اس کی ڈیمانڈ سن کر پسینے چھوٹ گئے۔ اب بات بہت آگے بڑھ چکی تھی۔ مہک نے انہیں بھاگنے یا منہ چھپانے کا موقع بھی نہیں دیا۔ پیچھے ہٹتے تو خاندان بھر میں تھو انہی کی ہوتی، اور رشتے ٹوٹتے وہ الگ۔ وہ دونوں بہت برا پھنسے تھے۔ آخرکار جو رخصتی بہت ذلت کے ساتھ ہونی تھی، وہ مہک کی عقل مندی، دور اندیشی اور بروقت کیے گئے فیصلے کی وجہ سے دوبارہ شادی ہوتی، بہت دھوم دھام سے، بالکل اسی وقت جس پر مہک قائم تھی، یعنی 2 سال بعد۔ دانش خان اور فیروزہ بیگم کے چہرے شرمندگی اور خجالت سے جھکے ہوئے تھے جب مہک اپنے پورے غرور سے اس کے ساتھ رخصت ہوئی، جہاں اس کی ڈیمانڈز پوری ہونے کے ساتھ اسے عزت و احترام بھی دیا گیا۔